احتجاج کی کال آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان میں کیا ہوتا ہے. احتجاج کا یہ حق نہیں دیا جاتا مخالف کو. کیا ہو گیا مسلم لیگ نون کو؟ کیوں یہاں تک آ گئے کہ جہاں پہ بس دبا دینا ہے؟ دیکھیں کاشف، آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا ہے، میرا خیال ہے زیادہ تر باتیں تو کر لی ہیں، لیکن یہ جو کیوں ہے اور یہ باوجود اس کے ہے، یہ خوف اس کے باوجود ہے کہ آج اگر آپ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم دیکھیں تو فیڈرل حکومت ان کے پاس ہے، پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہے، بلوچستان کی حکومت ان کے پاس ہے، سندھ کی حکومت جو ہے وہ آپ کے پولیٹیکل الائی جو سب سے بڑے ہیں پیپلز پارٹی ان کی ہے، پولیس آپ کے نیچے ہے، الیکشن کمیشن آپ کے نیچے ہے. اب 26ویں امینڈمنٹ کر کے آپ نے سپیریئر جوڈیشری کو بھی اپنی جیب میں ڈال لیا. ایف آئی اے، سی آئی اے، نیم اٹ، سب آپ کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے بھرپور انداز میں، اور پھر بھی اتنا خوف اور پھر بھی اتنا ڈر. تو سمجھ آنے سے قاصر ہے کہ جی سمجھ تو آتی ہے نا زبیر صاحب کہ اگر آپ کے یہ سب آپ کے خلاف ہوں اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی خوف نہیں ہوتا. اور یہ آپ نے دیکھا جب آپ لوگ جلسے جلوس کیا کرتے تھے 2018 میں 17 میں. زبیر صاحب بالکل 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 ڈر خوف نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2018 19 20 21 تمام یہ جو میں نے انسٹیٹیوشنز بتائے تھے، تمام جو حکومتیں تھیں وہ تمام جو تھیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں یا ہمارے مخالفوں کے پاس تھیں، لیکن ایک بھی لیول پر کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا. کیا آپ کو روکا جاتا تھا اس طرح کنٹینرز لگا کر؟ زبیر صاحب کبھی کنٹینرز لگا کے، پھینٹا لگا کے، آنسو گیس لگا، ہاؤ مینی ٹائمز کیا آپ کو یہ دبایا جاتا تھا کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا؟ میرا خیال ہے جاوید لطیف صاحب گواہ ہیں کہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ جلسے جو ہیں نا، سب سے زیادہ اگر مریم نواز کے ساتھ کسی نے کیے تو میں نے کیے. اس میں آزاد کشمیر کے بھی سارے جلسے ہیں، گلگت بلتستان کے، پنجاب کے، کے پی، بلوچستان، سندھ. آپ کنٹینر کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک پولیس والا بھی، ناٹ ون، اینڈ دس ہیز ٹو بی نوٹڈ کاشف، کبھی بھی ایک پولیس والے نے نہیں روکا یا رینجرز نے نہیں روکا یا پیراملٹری فورس نے نہیں روکا کہ آپ اس جگہ جو جا رہی ہیں نہیں جا سکتی، ناٹ ایون ونس. اور میں یہی سوال پوچھتا ہوں کہ کنفرنٹیشن تو ہونی ہے نا. اگر سپوز کریں ہم اسلام آباد جا رہے تھے ریلی کرنے کے لیے، 18 جنوری 2021 کی بات ہے، ہم نے پنڈی سے ریلی شروع کی اور ہم پنڈی سے ہوتے ہوئے آئے ہیں اور ہم سرینا چوک سے ہوتے ہوئے رائٹ پر جا کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر جانا تھا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر سپوز کریں کہ وہاں روکا جاتا، کنٹینر لگے ہوتے، پولیس کی نفری ہوتی دبا کے، تو مریم نواز کیا کہتی ہیں کہ چلیں واپس چلیں چونکہ ہمیں جانے نہیں دیتے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ورکرز کو کہتی ہیں، ہم سب کو کہتی ہیں کہ بڑھو آگے اور توڑو ان رکاوٹوں کو، 100% کہتی ہیں. سو آپ جب یہ لگاتے ہیں، سارے کنٹینرز لگاتے ہیں، آپ نفری میں اضافہ کرتے ہیں، آپ سندھ کی بھی پولیس بلا لیتے ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پورا من پروٹیسٹ ہوگا؟ میں یہی سوال اگر اجازت دیں کہ میں جاوید لطیف صاحب سے بولوں. میاں صاحب جی، یہ سوچ ہے پھر یہ کہاں سے آئی سوچ؟ میں نے تو جمہوری سوچ سنی تھی. میں تو ذاتی محفلوں میں جب بھی آپ لوگوں سے بات کی، بی بی سے بات کی، وہ تو ایک آئین ہوگا، رول آف لا ہوگا، وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے کہ نہیں ختم کر دیں گے، ٹھوک دیں گے، نہیں جانے دیں گے، گولیاں چلا دیں گے، آنسو گیس چلے گی، کنٹینر لگ جائیں گے، کسی کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے، یہ فیصلہ ہم نے کر لیا. یہ سوچ یہاں تک پہنچی کیسے ہے میاں صاحب؟ شکریہ کاشف عباسی صاحب. اصل میں آپ نے اپنے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ بہت سے ایشوز چھیڑے ہیں، مطلب کہاں سے شروع کریں اور کہاں بات ختم ہوگی، مگر میں جو آپ سوال کر رہے ہیں یہاں سے شروع کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بی بی صاحبہ مریم بی بی جلسے جلوس کیا کرتی تھیں. میرے بھائی زبیر عمر صاحب نے کہا کہ اس وقت سنگل کانسٹیبل نہیں ہوتا تھا. میرا خیال یہ کچھ شاید مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب خود لیڈ کیا کرتے تھے 18 ماہ کی حکومت میں یا 2013 سے جو جلسے جلوس کیا کرتے تھے، وہ بھی جلسے جلوس اسی طرح کیا کرتے تھے اور رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے بھی پہنچتے تھے. اب اسی طرح مریم نواز بھی جب جلسے جلوس کرتی تھیں تو ان کے گھر کے سامنے بھی کنٹینر ہوتے تھے، مگر وہ رکاوٹیں ہٹا کے
اپنا سرگودا، منڈی بہاؤدین یا دیگر شہروں میں پہنچتی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نہ عمران لیڈ کر رہے ہیں، اور جہاں لیڈ ہو رہے ہیں علی مین گنڈا پور جلسے جلوس جو کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹیں ہٹا کے پہنچتے ہیں۔ اگر پنجاب میں کوئی نکلتا نہیں ہے تو ظاہر ہے رکاوٹیں اسی طرح آپ کو نظر آئیں گی۔ اب میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر، لیکن پنجاب میں آپ نکلنے نہیں دیتے کسی کو، آپ یہ بھی تو مانے نا، آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، 2 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جب عمران خان نے لانگ مارچ کہا مئی 2022 میں، آپ نے تب سے لوگوں کے گھروں میں گھس کے توڑ پھوڑ شروع، آپ نہیں نکلنے دے رہے ان کو، پھر کہتے ہیں وہ نکلتے نہیں۔ اچھا میری ایک سیکنڈ، میں کاشف عباسی صاحب آپ سے کسی بات پہ اختلاف نہیں کروں گا، مگر میری بات سن لیں۔ جی جی، میں یہ عرض کرتا ہوں اور ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کیونکہ پنجاب آلموسٹ میں ہی ارینج کرتا تھا جلسے جلوسوں کو اور اپنا ریلیوں کو، تو میں کیونکہ خود ارینج کر رہا ہوتا تھا، ٹیم ساتھ تھی، میں ذمہ داری سے یہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ گھروں سے نکلنا محال تھا ہمارے لیے، 2 4 5 10 دن پہلے نکل جاتے تھے اور پھر وہ جلسے جلوس ارینج کرتے تھے، یہ حقیقت ہے۔ مگر میں جو آپ نے اصل سوال کیا ہے نا کہ کیا یہ سوچ اپوزیشن میں بندہ ہوتا ہے، تو وہ ہوتی ہے آئین قانون کی بالادستی، اور جب اقتدار میں آتا ہے تو وہ سوچ کنٹینر کی بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انتظام کرنے والی مشینری وہی ہوتی ہے، وہ اقتدار میں آپ آ جائیں یا کوئی اور اقتدار میں آ جائے، پالیسی ساز وہی ہوتے ہیں، آپ اقتدار میں آ جائیں یا کوئی اور آ جائے۔ میں تو یہ بات کہوں گا کہ اگر مجھے یہ بات تھوڑا ٹائم دے کے اگر کرنے کی اجازت دیں، تو اصل ایشو پاکستان کا یہ ہے جو آپ نے خود فرمایا کہ جب آپ سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن، ڈسکا کا الیکشن ضمنی یا دیگر ضمنی الیکشن کرتے تھے، لڑتے تھے، تو یہی یوتھ آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ بات یہ ہے کاشف عباسی صاحب کہ ایک حقیقت ہے جو دکھی دل سے یہ کہنے لگا ہوں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، ریاستی اداروں سے نوجوان کا اعتماد اٹھ کے آئے، اس میں بیٹھے لوگوں کی جو پالیسیاں ہیں اس سے خفا ہے۔ بے شمار ایشو، صرف سیاسی اپروچ یا سیاست کرنے کے لیے نوجوان نہیں نکلا، نوجوان کو روزگار کی تلاش ہے، نوجوان کو تعلیم، صحت، نوجوان کو معیشت کے حوالے سے یہ فکر ہے، وہاں اس کو سر لیکن آپ نے اکانومی کو لے آئے 4% پر،